الدین الخالص. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بغیر کسی تمہید کے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں. حمد و صلات کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے. آیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ہم نے آدم سے کہا وَإِذْ قَلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو. فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، یہ جنت، یہ باغات، یہ نہریں، یہ محلات، یہ عمارتیں، یہ دریا، سب کچھ تمہارے لیے ہیں. فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، پوری جنت میں جہاں چاہو وہاں سے کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن خبردار خبردار آدم تم بھی سنو اور حوا تم بھی سنو، اس درخت کے قریب نہ جانا. فتكون من الظالمین، اگر تم دونوں جو اس درخت کے پاس گئے تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. آیت میں اللہ رب العالمین نے جہاں آدم اور حوا کو نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا، وہیں انہیں شجر ممنوعہ کے ساتھ پابند کر دیا. اور صرف پابند نہیں کیا بلکہ آنے والے دعات اور مبلغین کو اور پوری انسانوں کو یہ حکم دے دیا، اگر نعمتوں کا بقا چاہتے ہو، اگر جنت چاہتے ہو، رب کی رضا چاہتے ہو، تو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے باز رہنا اور ایک دوسرے کو منع کرنا. نہیں انل منکر کے فریضے کو ادا کرنا نہیں کرو گے، نعمتوں سے ویسے ہی نکال دیے جاؤ گے جیسے اللہ نے آدم اور حوا کو نکال دیا. نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہیں کیا جاتا. وقت بہت مختصر ہے. اب سوال یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین فی الجنہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے، مومنہ عورتوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے، اللہ والیوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، ایسے ایسے محلات بنائے ہیں، ایسی ایسی نہریں بنائی ہیں ما لا عین رأت، جن کا تصور جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، سننا اور دیکھنا دور کی بات، کسی انسان کے دل پر ان کا خیال بھی نہیں گزرا. سوال یہ ہے، آدم جنت میں تھے کہ نہیں تھے؟ حوا جنت میں تھی کہ نہیں تھی؟ اگر مستدرک کی روایت اٹھا لے کے دیکھیں، امام حاکم اپنے مستدرک کے اندر حدیث لے کر آئے ہیں اور امام ذہبی نے اس کے صحیح ہونے کی موافقت کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد کے زمانے کے علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، لیکن اس امت پر، اس بات پہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ آدم جنت میں تھے. 1 گھنٹہ رہے ہوں، 2 گھنٹہ رہے ہوں، مستدرک کی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام عصر سے لے کر مغرب تک جنت میں تھے. بس مولوی صاحب اتنا نہیں، اتنا نہیں ہے. امام عدی سے پوچھا گیا، اکرمہ سے پوچھا گیا، یہ عصر سے لے کر مغرب تک کتنا وقت ہوا؟ کہا 150 سال، کسی نے کہا 200 سال. آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، جنت کے پھل کو کھایا، جنت کے پانی کو پیا، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا. اور اللہ کے نبی اللہ ربی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. آدم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ حوا نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟
जिब्राइल ने भी देखा, मिराज के बाद अल्लाह के नबी ने भी देखा। तो फिर इस हदीस का, इस आयत का, इस हदीस का और अल्लाह के नबी की इस हदीस का टकराव हो रहा है और कुरान की नुसूस का, इसका हल क्या है? हम चलते हैं एक हदीस की तरफ। देखिए मेरे पास वक्त कम है, मैं इख्तिसार से चलूंगा, इस्तेमाल आप लोग कर लीजिएगा, हदीस मैं पढ़ के चला जाऊंगा, मसला आप निकालिएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नी लआलमु आखिरा अहल जन्नति दुखुल जन्ना व आखिरा अहल नार खुरूजम मिन्हा। ऐ लोगों, मैं उस इंसान को जानता हूं जो जन्नत में सबसे आखिर में जाएगा, लास्ट वन, और जहन्नम से सबसे लास्ट में निकलेगा। रजुलुन युअता बिही यौमल क़ियामा व युक़ालु रिदु अलैहि सिगारा ज़ुनूबिही वरफ़उ अन्हु किबारहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहेगा, ऐ फरिश्तों, ये मेरा बंदा है, ये मेरा कलमा पढ़ने वाला है, मेरी तौहीद का इकरार करने वाला है, खबरदार सुनो, मेरे इस बंदे के सामने इसके छोटे छोटे गुनाह पेश करना, बड़े बड़े गुनाह को छुपाए रखना। फयुरदु अलैहि सिगारा ज़ुनूबिही, फरिश्ते उसके सामने छोटे छोटे गुनाह पेश करेंगे और उससे कहा जाएगा, यब्न आदम अमिलत यौम कज़ा व कज़ा व कज़ा व कज़ा, यब्न आदम अमिलत यौम कज़ा व कज़ा व कज़ा व कज़ा। ऐ आदम के बेटे, क्या तूने ये गुनाह किए हैं कि नहीं किए? फयक़ूलु नअम ला यस्तती अन युनकिरा, इनकार की इस्तिताअत नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? इसलिए कि उसने हश्र के मैदान को देखा होगा कि हश्र के मैदान में जहन्नम से एक गर्दन निकल रही होगी और चिल्ला चिल्ला कर कह रही होगी, इन्नी उकिलतु बिसलासतिन, मैं 3 लोगों के लिए तैयार की गई हूँ। उसने हश्र के मैदान में देखा होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहगारों के मुंह पर मुहर लगा देगा और उनके आज़ा व जवारे उसके खिलाफ गवाही देंगे। ये आदमी डरा रहेगा, कहेगा नाम या रब, हाँ अल्लाह, मैंने ये और ये गुनाह किया है। अल्लाह कहेगा फ़इन्न लका मकान कुल्ल सय्यअतिन हसना, खुश हो जाओ मेरे बंदे, तुम्हारे लिए हर गुनाह को आज हम नेकियों से बदल देंगे। तुम्हारे हर गुनाह को हम आज नेकियों से बदल देंगे। तो बंदा इस बात को सुनेगा, कहेगा या अल्लाह, हर गुनाह को नेकियों से? अल्लाह कहेगा हम आज आपके तुम्हारे हर गुनाह को नेकियों से बदल देंगे। तो वो बंदा कहेगा अल्लाह से, या रब्बी अमिलतु अशिया ला अराहा हुना, ऐ अल्लाह, मैंने बहुत से ऐसे गुनाह किए हैं जो मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहे। अल्लाह ने बड़े गुनाह छुपा लिए थे ना, अब बंदा खुद कबूल कर रहा है, ऐ अल्लाह, मैंने फला वक्त में फला जगह फला के साथ ये गुनाह किया था, ऐ अल्लाह, मैंने ये और ये गुनाह किया था, ऐ अल्लाह, मैंने ये और ये गुनाह किया था। अपना गुनाह खुद कबूल कर रहा है। हज़रत रावी हदीस कहते हैं, लक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हिका हत्ता बदत नवाजिज़हु, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब इस गुनाहगार के एतराफ़ को देखा, अपने गुनाहों के एक्सेप्टेशन को देखा, तो उसने, अल्लाह के नबी हंस पड़े और कहा, कितना ढीठ है ये बंदा, अभी डर रहा था और अल्लाह ने कह दिया आज तेरे सारे गुनाह नेकियों में बदल देंगे, तो खुद कबूल कर रहा है। अल्लाह के नबी कहते हैं जहन्नम के ऊपर पुले सिरात को लगाया जाएगा। कोई बता सकता है पुले सिरात का नाम सुना है आपने? सुना है? कितने हैं? कयामत के दिन कितने पुल लगाए जाएंगे? 1 2 3 4, कितने पुल? मौलवी साहब मालूम नहीं। कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन 2 पुल लगाएगा। हदीस नोट कर लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन 2 पुल लगाएगा। एक पुल जिसकी सिफत हदीस में मदिल्ला, वो फिसलन वाला पुल जिसे पुल सिरात कहा जाता है, जो तलवार से ज्यादा धारदार और बाल से ज्यादा बारीक होगा। ये वो पुल होगा कि नबी हो, वली हो, बुजुर्ग हो, अल्लाह वाले हो, शैतान हो, खराब हो, अच्छे हो, सबको इस पुल से गुजरना होगा। व मिनकुम इल्ला वारिदुहा कानत अला रब्बिका हतमम मक़दिया, हर इंसान, शैतान, जिन्नात, हर एक को इस पुल से गुजरना होगा। और एक दूसरा पुल अल्लाह लगाएगा उन लोगों के लिए
جو مسلمان ہیں لیکن اپنے گناہ اپنے بھائی سے اختلاف ہے، اس کا حق مارا ہے، اس سے کوئی اختلاف ہے، اس سے کوئی بغض ہے، اس سے کوئی لڑائی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بین الجنة والنار حتى اذا فتقاسوا فيما بينهم في الدنيا. جب مسلمان جہنم سے نجات پا جائیں گے تو اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر مومنوں کو روکے گا. یہ دوسرا پل ہے. وَيَتَخَافُونَ فِي مَا كَانَ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو ان کے وہ معاملات جو دنیا میں اختلاف اور لڑائی کا باعث تھے ان کو اللہ رب العالمین سیٹلمنٹ کروائے گا. ان کے معاملے کو اللہ رب العالمین کلیئر کروائے گا. فَإِذَا نُكُّوا وَحُذِّبُوا، جب وہ بالکل پاک و صاف ہو جائیں گے، ان کے دل کینے سے، بغض سے، حسد سے، جلن سے پاک و صاف ہو جائیں گے، اُذِنَ لَهُم بِدُخُولِ الْجَنَّةِ، انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی. یہ دوسرا پل ہے. پہلا پل جسے ہم پل صراط کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَمُرُّونَ عَلَى قَدْرِ أَنُورِهِمْ وَمِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ مِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالسِّحَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَانْفِصَاصِ الْقَوْقَبِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَشَدِّ الرِّحْلِ وَمِنْهُمْ حتی یمر الذی اوتی نورہ علی ابہام قدمین. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر انسان اپنے اعمال کے حساب سے روشنی دیا جائے گا اور ہر مومن اپنی روشنی اور تیز رفتاری کے حساب سے پل کو پار کرے گا. تو کچھ ایسے اللہ کے بندے ہوں گے جو پلک جھپکتے ہی پورے صراط کو پار کر لیں گے، کچھ بجلی کی رفتار کے ساتھ، کچھ تیز رفتار سوار کی سواری کے ساتھ ہیں، کچھ ستاروں کے گرنے کی اسپیڈ کے ساتھ ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ انسان بھی پل صراط پار کرے گا جسے اللہ رب العالمین صرف اتنا نور دے گا جتنا پیر کا انگوٹھا ہے. وہ گرتا پڑتا پل صراط کو پار کرے گا اور جب پار کرے گا تو پل صراط کی طرف متوجہ ہوگا جو جہنم کے اوپر ہوگی، کہے گا الحمدللہ الذی انجانی منک لقد اعطانی اللہ شیئا ما اعطاہ احدا من الاولین والآخرین. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے تجھ سے بچا لیا. جہنم کو مخاطب ہو گئے، کہتی جس نے مجھے تم سے بچا لیا، لقد آتانی اللہ شیئا ما آتاہ احد من الاولین والآخرین. اللہ رب العالمین نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں، مجھ پر جو انعام کیا ہے، مجھ پر جو احسان کیا ہے، وہ کسی پر نہیں کیا. فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ يَا رَبِّي أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا. پل صراط کے باہر ایک جگہ وہ بیٹھا ہوگا، اسے دور ایک درخت نظر آئے گا، دور ایک درخت نظر آئے گا. تو اللہ رب العالمین سے کہے گا یا ربی ادننی من هذه الشجرہ، اے اللہ مجھے اس درخت سے قریب کر دے. فاستظل بظلها واشرب من مائها، میں وہاں اس درخت کے سائے میں رہوں گا، سایہ حاصل کروں گا اور وہاں بہتی ہوئی نہروں سے پانی پیوں گا. اللہ رب العالمین کہے گا یا لعلی ان آتیتک ایاہ تسألنی غیرہا. اے آدم کے بیٹے، اگر شاید میں تجھے یہ نعمت دے دوں تو تو دوسرے کا مطالبہ کرے. وہ کہے گا نہیں اے اللہ، میرا یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ ہے، پہلا اور آخری ہے. وَيُعَاهِدُهُ أَن لَا يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، وہ اللہ سے ایگریمنٹ کرے گا، وعدہ کرے گا اے اللہ میں کچھ بھی نہیں مانگوں، پکا وعدہ ایک دم. وَرَبُّهُ يَعْذُو لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، اور اللہ رب العالمین اس بندے کو ہر بار معذور سمجھے گا کیونکہ اس کی آنکھیں عنقریب وہ چیزیں دیکھنے والی ہیں جس کو دیکھنے کے بعد کوئی انسان صبر نہیں کر سکتا. وَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِن مَّائِهَا فَيُدْنِيهِ مِنْهَا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے پار اسے اٹھا کر اس درخت کے نیچے رکھ دے گا. وَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِن مَّائِهَا، وہ وہاں سائے میں رہے گا اور وہاں کے پانی کو پیے گا.
सुम्मा तुरफ़अु लहू शजरतुन, फिर उसे एक दूसरा दरख्त नजर आएगा, हिया अहसनु मिनल ऊला, ये पहले से ज्यादा खूबसूरत होगा। तो ये कहेगा या रब्बी अदनिनी मिन हादिहि शजरा व अशरब मिन माइहा व अस्तदिल्लु बिदिल्लिहा, ऐ अल्लाह मुझे इस दरख्त से करीब कर दे, मैं वहां साये से दरख्त से साया हासिल करूंगा और वहां मौजूद पानी पीऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा अलम तुआहिदनी अल्लाह तसअलनी गैरहा, क्या तुमने मुझसे अहदो पैमान नहीं किया था कि तुम अब मुझसे कुछ नहीं मांगोगे। वरब्बुहु यअज़ुरुहु लिअन्नहु यरा मा ला सबरा लहु अलैहि, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को माजूर समझेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन फयुदनीहि मिनहा, उस दूसरे दरख्त से भी उस बंदे को करीब कर देगा। वयस्तज़िल्लु बिदिल्लिहा वयशरबु मिन माइहा, वहां रहकर वो साया हासिल करेगा और वहां बहती हुई नहरों का पानी पिएगा। दो दरख्त हो गए। सुम्मा तुरफ़अु लहू शजरतुन हिया अहसनु मिनल ऊलयैन, अल्लाह के नबी कहते हैं उसे तीसरा दरख्त नजर आएगा जो पहले दोनों दरख्त से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। तो अल्लाह से कहेगा या रब्बी अदनिनी मिन हादिहि शजरा व अस्तज़िल्ल बिदिल्लिहा व अशरब मिन माइहा, वो अल्लाह से कहेगा ऐ अल्लाह इस दरख्त से मुझे करीब कर दे, मैं वहां साए में रहूंगा और वहां बहती हुई नहरों का पानी पीऊंगा। अल्लाह कहेगा या अब्ने आदम मा अक़दरक, कितने गद्दार हो आदम के बेटे, कितने गद्दार हो। अलम तुआहिदनी अल्लाह तसअलनी गैरहा, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया कि अब तुम मुझसे वादा कुछ नहीं मांगोगे। कहेगा बला या रब वलाकिन हाज़िही, अल्लाह ये है इसे आखिरी बार से पूरा कर दो, अब कुछ नहीं मांगूंगा। फयदनीहि मिनहा, अल्लाह तीसरे दरख्त से भी करीब कर देगा। फ़इज़ा अदनाहु मिनहा समिअ अस्वात अहलिल जन्ना, जब तीसरे दरख्त से अल्लाह करीब करेगा, बगल में जन्नत होगी, उसे जन्नतियों की आवाज सुनाई देगी। जन्नती अपने तख्तों पर हंसी मजाक कर रहे होंगे, अपनी बीवियों के साथ खेल रहे होंगे और उनके साथ बच्चे उनके लिए जाम परोस रहे होंगे। सोने और चांदी का दौर चल रहा होगा, शराब का दौर होगा। वो अल्लाह से कहेगा या रब्बी अदखिलनी अल जन्ना, मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह कहेगा ऐ आदम के बेटे, तुम्हारी आरज़ुएं पूरी नहीं होती, तुम्हारे अरमान पूरे नहीं होते। अतरज़ा अन ऊतीका मिस्ल दुनिया मुन्ज़ु खलक़तुहा इला यौमिन अफ़नैतुहा व अशरत अज़ाफ़िही, ऐ आदम के बेटे, क्या अगर मैं तुझे पूरी दुनिया दे दूं, और दुनिया भी कितनी बड़ी, मुन्ज़ु खलक़तुहा, जब से मैंने दुनिया को पैदा किया तब से लेकर इला यौमिन अफ़नैतुहा, उस दिन जिस दिन मैं दुनिया को तबाह किया, क़यामत बर्पा की, इस मुद्दत में दुनिया में जितनी भी नेमतें आई, जितनी भी दौलतें आई, जितना भी माल आया, जितना भी महलात आए, जितने भी खजाने आए, जितने भी आविष्कार हुए, अगर मैं पूरी दुनिया दे दूं इकट्ठा करके, वह अशरत अज़ाफ़िही, और उसका 10 गुना, क्या तुम राजी हो जाओगे। वो कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन से अतस्तहज़िउ बी व अंत रब्बुल आलमीन, अल्लाह ताला मजाक करे तो हमसे, अल्लाह ताला मजाक करे तो हमसे, अल्लाह ताला ने हो। वो बंदा अल्लाह ताला से कहेगा अतस्तहज़िउ बी व अंत रब्बुल आलमीन, अल्लाह ताला हमसे मजाक कर रहे हैं, आप तो रब्बुल आलमीन है ना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद इस हदीस को बयान करने के बाद, तलबा हैं यहाँ पे, हदीस की एक किस्म इसी हदीस से निकलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न मसूद इस हदीस को बयान करने के बाद जब इस मकाम पर पहुंचे, अतस्तहज़िउ बी व अंत रब्बुल आलमीन, कि उस बंदे ने अल्लाह से कहा अल्लाह ताला आप हमारा इस्तेहज़ा कर रहे हैं, आप रब्बुल आलमीन हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हंस पड़ा, आप भी हंस लीजिए। इसीलिए मैं तर्जुमा भी आपके लिए किया कि आप लोगों को हंसी आ जाए। हंसिए, ये भी एक सुन्नत है।
تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا اے عبداللہ ابن مسعود آپ سے ہم نے اس حدیث کو بارہا سنا ہے کل ما بلغ هذا المقام من هذا الحدیث ضحکتا میں نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں مرات و کرات آپ سے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے سنا جب جب آپ اس حدیث میں اس حصے پر پہنچتے اتستهزئ بی وانت رب العالمین آپ ہنسنے لگتے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا میں کیوں نہ ہنسوں, اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مرات و کرات بیان کیا, جب جب اس جگہ پہنچتے تو اللہ کے نبی ہنس پڑتے. تو میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ بار بار حدیث کے اس ٹکڑے پر اتستهزئ بی وانت رب العالمین ہنستے کیوں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا میرے رب نے مجھ سے اس حدیث کو جب بیان کیا تو اس مقام پر پہنچ کر جب اپنے بندے کی زبان سے یہ بات سنی اتستهزئ بی وانت رب العالمین تو اللہ ہنس پڑا, میں رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے ہنستا ہوں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں اپنے نبی کے ہنسنے کی وجہ سے ہنستا ہوں. بعد کے راوی کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود ہنسے تو میں ہنستا ہوں. ان کے بعد کے راوی آئے وہ کہتے ہیں میں نے میرے استاد ہنسے تو میں ہنستا ہوں. حدیث کی ایک قسم بن گئی مسلسل, یعنی حدیث کی وہ قسم جس میں ہر راوی اپنے سے پہلے والے راوی کی کسی کام میں, کسی حرکت میں, تلاوت میں یا کسی روایت میں یا کسی الفاظ میں نقل کرتا ہے. ہر آدمی اپنے پیچھے والے کے کو کاپی کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا نہیں بلا بل انی علی ذالک قادر, اے اللہ کے بندے میں اس پر قادر ہوں, اے میں بندے میں اس پر قادر ہوں. اللہ رب العالمین پھر اس سے کہے گا مانگو, کیا مانگتے ہو؟ جنت میں جانے کے بعد اسے یہ لگے گا جنت بھر گئی ہے, جنت بھر گئی ہے. اللہ رب العالمین کہے گا مانگو, کیا مانگتے ہو؟ وہ مانگنا شروع کرے گا اللہ مجھے یہ دے دے, اے اللہ مجھے یہ دے دے, اے اللہ مجھے یہ دے دے. اللہ کہے گا تیرے لیے یہ ہے, تیرے لیے یہ ہے, تیرے لیے یہ ہے, یہاں تک کہ اس کی آرزویں, اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی. تو اللہ رب العالمین اس بندے کو اس کی ڈیمانڈ یاد کرائے گا, اے میرے بندے کیا تجھے یہ چیز نہیں چاہیے؟ اے میرے بندے تجھے کیا یہ چیز نہیں چاہیے؟ اے میرے بندے تجھے کیا یہ چیز نہیں چاہیے؟ اللہ رب العالمین سب دینے کے بعد کہے گا سنو تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی تم تمنا کرو, جس کی تم تمنا کرو. فَيَنْطَلِقُ يَرْمُلُ فِي الْجَنَّةِ, بہت زبردست بات, بہت زبردست بات. فَيَنْطَلِقُ يَرْمُلُ فِي الْجَنَّةِ, یہ آدمی جس کو اللہ کے نبی نے کہا یہ جنت کا آخری آدمی ہوگا, یہ جنت میں ٹہلے گا, خوب ادھر دوڑے گا ادھر دوڑے گا, ادھر آئے گا ادھر بھاگے گا ادھر بھاگے گا. فَإِذَا دَنَا مِنَ النَّاسِ, جب لوگوں سے قریب ہوگا, رُفِعَ لَهُ قَصْرٌ مِّن دُرَّةٍ, اس کے سامنے موتیوں کا ایک محل آئے گا, سامنے ایک موتی کا محل دیکھے گا. فَيَخِرُّ سَاجِدًا, محل کو سجدہ کر دے گا, محل کو سجدہ کر دے گا. تو اس سے کہا جائے گا ارفع راسک ما لکائی, اپنے سر کو اٹھاؤ, یہ کیا کر رہے ہو؟ کہے گا رأیت ربی او طرا ربی, میں نے اپنے رب کو دیکھا. تو اس سے کہا جائے گا انما ہوا منزل من منازلک, اے اللہ کے بندے وہ تمہارا رب نہیں ہے بلکہ تمہارے منزلوں میں سے ایک منزل ہے, تمہارے محلات میں سے صرف ایک محل ہے. ثم یلقا رجلا, پھر ذرا اور آگے بڑھے گا, اسے ایک آدمی ملے گا. فتحیّأ للسجود, اسے سجدہ کرنے کے لیے جھکے گا. اس سے وہ آدمی کہے گا مہما, ٹھہر جا اللہ کے بندے, یہ کیا کر رہا ہے؟ کہے گا رأیت انک ملک من الملائکہ, میرا گمان ہے کہ تو کوئی عظیم فرشتہ ہے. وہ کہے گا انا عبد, انا خادم من خزانک وعبد من عبیدک, اے اللہ کے بندے میں کوئی فرشتہ نہیں بلکہ میں تمہارے داروغوں میں سے ایک داروغہ ہوں اور تمہارے خدام میں سے, خادموں میں سے, غلام میں سے غلام ہوں. تحت یدی الف قہرمان علی مثل ما انا علی, میری ماتحتی میں تمہاری خدمت کے لیے, تمہاری سیوا کے لیے ہزاروں مجھ جیسے پڑے ہوئے ہیں. اچھا تم فرشتے نہیں ہو,
ثم ينطلق امامه، وہ اور آگے بڑھے گا، وہ اور آگے بڑھے گا، تو حتی یفتح له القصر، اس کے سامنے ایک محل کھلے گا، سقائفها ومن در هو من درة سقائفها وابوابها واغلاقها ومفاتيحها وابوابها منه، اس کی چھت، اس کا دروازہ، اس کا تالا، اس کی تالی سب کے سب موتیوں کی ہوگی۔ لمبی حدیث ہے، اتنا وقت نہیں، اللہ رب العالمین آخر مجھ سے کہے گا وَمُلْكُكَ مَسِيرَةُ مِئَةِ عَامٍ، اے میرے بندے سنو، تمہاری بادشاہت اتنی دور تک ہے جہاں تک آدمی 100 سال تک چلتا رہے۔ اس حدیث کو عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا، اور آخر میں تو اس حدیث کو اللہ رب العالمین نے روایت کیا حضرت موسیٰ سے۔ جب حضرت موسیٰ نے پوچھا ما ادنا اہل الجنتی منزلا، اے اللہ ادنا درجے کا جنتی کون ہے، تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ کے سامنے اس حدیث کو نقل کیا۔ تو جب حضرت موسیٰ نے اللہ رب العالمین سے یہ باتیں سنی، اس کے درجے کو سنا، اس کے مقام کو سنا، حضرت موسیٰ کی حیرانی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ پنکھا بند کر دیا کہ صحیح ہو جائے تو ٹھکانہ نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا اے اللہ یہ ادنا کا حال ہے تو اعلیٰ کا کیا حال ہوگا، یہ ادنا ہے تو اعلیٰ کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا اولئک الذین اردت غرست کرامتہم بیدی وختمت علیها فلم ير عین ولم ير اذن ولا يخطر على قلب بشر۔ اے موسیٰ یہ وہ لوگ ہیں جو میری مراد ہیں، جن کو میں نے چاہا ہے، اور یہ میرے وہ بندے ہیں جن کی نیکیوں کا، جن کی نماز کا، جن کے روزے کا، جن کے حج کا جو بدلہ ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ وختمت علیہا، پھر میں نے اس پر مہر مار دیے، فلم یر عین ولم تر عین ولم تسمع اذن ولم یخطر علی قلب بشر۔ تو وہ جو اللہ نے مہر مار دی ہے اور اسے سل پیک کر دیا ہے، اسے کسی آنکھ نے نہیں سنا، کان نے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی دل پر نہیں کھٹکا۔ ولا یعلمہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، اس جنت کو کسی فرشتے نے نہیں دیکھا اور نہ کسی بھیجے ہوئے رسول نے دیکھا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا اے کعب کیا تم عبداللہ ابن مسعود کو سنتے ہو؟ وہ ادنا جنتی کے مقام اور مرتبے کو، اس کی نعمتوں کو ایسے اور ایسے بیان کرتے ہیں۔ اے کعب اگر یہ ادنا ہے تو اعلیٰ کا کیا ہوگا؟ تو حضرت کعب نے کہا اے امیر المومنین وہ ایسی جنت ہے، سنو قال یا امیر المومنین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، اس جنت کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت کسی کان نے نہیں سنا۔ ان اللہ خلق دارن ثم اطبقها، اللہ رب العالمین نے ایک گھر بنایا، اس میں بیویاں رکھیں، نہر رکھی، نعمتیں رکھی، سب کچھ رکھنے کے بعد ثم اطبقها، پھر اللہ نے اسے پیک کر دیا ہے، اللہ نے اسے پیک کر دیا ہے۔ وہ کسی فلم یرہا احد من خلقہ، اس جنت کو اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے نہیں دیکھا، لا جبریل ولا غیرہ من الملائکہ، نہ جبرائیل نے دیکھا ہے اور نہ جبریل کے علاوہ کسی اور فرشتے نے۔ یہ ادنا جنتی کا حال ہے۔ ہم جنت کی کتنی تیاریاں کرتے ہیں، ہمارا سارا ہدف، سارا مقصد، ساری مراد یہ ہے کہ ہمیں دنیا مل جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں موضع صوت احدکم فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، اے لوگو تمہارے کوڑے ہینٹر بھر کی جنت اگر مل جائے، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان سب پہ بھاری ہے۔
آج جنت کی ہماری تیاریاں کتنی ہوتی ہیں، ہم جنت کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں. آپ کو حیرانی ہوگی، حضرت عبداللہ ابن رواحہ بیعت عقبہ الکبریٰ، دوسری بیعت جس میں مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مدینے سے آئے تھے بیعت کرنے کے لیے، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا اشترط لربک ولنفسک ما شئت، اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو آپ ہم سے چاہتے ہیں ہمیں بتا دیجئے، ہم سے بیان کر دیجئے. اللہ کی شرط کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، رسول کی شرط کیا ہے، رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا اشترط لربی ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، میں اپنے رب کے لیے تمہارے سامنے یہ شرط رکھتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. واشترط لنفسی ان تمنعونی مما تمنعون منہ اموالکم وانفسکم، اور میں اپنے لیے تمہاری شرط یہ رکھتا ہوں کہ تم ہر اس چیز سے میری حفاظت کرو گے، ہر اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس چیز سے تم اپنے مال اور اپنے جان کی حفاظت کرتے ہو. حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا اے اللہ کے نبی ان فعلنا ذالک فماذا لنا، ان فعلنا ذالک، اے اللہ کے نبی اگر ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں، آپ کے مال کی حفاظت کریں، آپ کی عزت کی حفاظت کریں، آپ کے گھر کی حفاظت کریں، آپ کے پریوار کی حفاظت کریں، اپنی جان کو آپ کی جان پر وار دیں اور دشمن کو آپ کے مقابلے میں آئے تو مار دیں، اے اللہ کے نبی فماذا لنا، ہمیں کیا ملے گا؟ قال الجنہ الجنہ الجنہ، اے لوگو اگر تم میری حفاظت کر لے گئے اور میرے حق کو ادا کر لے گئے، اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے لیے جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے. عبداللہ ابن رواحہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ربی حل بئی، اے لوگو اللہ کے اس نبی کے اس سودے پہ سودا کر لو، ربی حل بئی، فائدے کا سودا ہے، لا نکیل ولا نستکیل. اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے گا، اپنے رب کو گواہ بنا دیجئے، زمین کو گواہ بنا دیجئے، آسمان کو گواہ بنا دیجئے، لا نکیل ولا نستکیل، نہ تو ہم اس بے کو، اس بزنس کو ختم کریں گے اور نہ آپ سے کہیں گے کہ اس ایگریمنٹ کو آپ ختم کیجئے. اور دیکھیے صحابہ کرام نے وہ مثالیں پیش کی ہیں، وہ مثالیں پیش کی جنت کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے بعد قرآن کی ایک عظیم آیت اتاری، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے، بان لهم الجنہ، کہ ان کے لیے جنت ہے. تمہارا مال مسلمان ہو تمہارا نہیں، تمہاری جان تمہاری نہیں، وہ اللہ کی ہے، اللہ نے خرید لی ہے. اب اگر اللہ نے لے لی تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کتنے سنا ہے؟ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، نوجوان صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دیکھو حضرت سفیان رضی اللہ، حضرت سفیان جو سوت اسلام نہیں آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفیان ملک شام سے تجارت کے قافلے کے ساتھ لوٹ رہے ہیں، ہمیں اس قافلے کو روکنا ہے اور اس کے مال کو لوٹنا ہے. تجارت کے قافلے کو روکنا ہے اور اس میں جو مال تجارت ہے، جو منافع ہے، جو پیسہ ہے، سب ہمیں حاصل کرنا ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ بدر کی طرف روانہ ہو جائیں. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے پاس گئے اور کہا اے امی جان، اللہ کے نبی نے ایسا ایسا کہا ہے. ہم کی والدہ نے کہا اے میرے بیٹے، تو میرا تنہا بیٹا ہے، کہیں جنگ ہو گئی، تیری جان چلی گئی، تیری جان چلی گئی تو میں کیا کروں گی؟ میرا آخری سہارا، میری آخری امید، میرے دل کا سکون، میرے آنکھوں کا قرار ہے تو، اے میرے بیٹے تیرے سوا میرا کوئی نہیں. کہا اے امی جان، آپ اللہ کے نبی نے کہا ہے جو کوئی یہاں ہے وہ روانہ ہو جائے، نبی کا حکم ہے. حضرت اللہ ان کی ماں ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، انہیں تلوار دی اور انہیں اپنے گھر سے ودا کیا. بدر میں پہنچے،
بدر میں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں پر ایک صحابی کو لگا دیا تھا اور ان سے کہا تھا دیکھو اس کنویں کی حفاظت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مشرک اس پانی میں زہر ملا دے، کوئی چیز ملا دے اور مسلمان اس پانی کو پئیں اور وہ پانی مسلمانوں کی ہلاکت کا باعث بنے۔ اس کنویں کی حفاظت کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے کہیں جانا نہیں۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ شروع ہونے سے پہلے پیاس لگی، صفیں لگ رہی تھی جنگ کے لیے۔ حضرت حارثہ اس کنویں کی طرف بڑھے، صحابی نے دیکھا کوئی اس کنویں کی طرف بڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی مشرک ہو جو مسلمانوں کے کنویں کو برباد کرنا چاہتا ہو۔ انہوں نے تیر لی، کمان لی، نشان لگایا اور تیر چھوڑ دیا، تیر حلق کو پار کرتا ہوا نکل گیا۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے میدان میں کامیابی ملی، مسلمان مکے مدینے میں داخل ہوئے، ہر کوئی خوش تھا، سب کو پتا چل گیا تھا کہ مسلمانوں کو جنگ میں فتح مل گئی ہے۔ مائیں اپنے لالوں سے ملنے کے لیے آئیں، مائیں اپنے بیٹوں سے ملنے کے لیے آئیں، بہنیں اپنے بھائیوں کو دیکھنے کے لیے آئیں، بیویاں اپنے شوہر کے انتظار میں کھڑی تھیں۔ 10 آئے، 20 آئے، 30 آئے، 50 آئے، 100 آئے۔ ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ 100 نکل گئے، 200 نکل گئے۔ ایک آدمی کو روکا، کہا اے بھائی، تم نے میرے بیٹے حارثہ کو دیکھا ہے؟ کہا حارثہ، کہا وہ تو قتل ہو گیا۔ کہا قتل؟ کا الحمدللہ میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہا ما ظننتہ شہیدا، اے چچی جان میں آپ کے بیٹے کو شہید نہیں سمجھتا۔ ماں نے جب اس صحابی سے یہ بات سنی، ما ظننتہ شہیدا، میرا گمان ہے کہ آپ کا بیٹا شہید نہیں۔ کیوں شہید نہیں؟ کہا کیا میرے بیٹے نے کفار کے سنگ جنگ نہیں کی؟ کیا میرے بیٹے نے نبی کے کندھے سے کندھا ملا کر ان سے مقابلہ نہیں کیا؟ کیا میرا بیٹا میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ گیا؟ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا ایسا کچھ نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے کہ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے لختے جگر ہیں، یہ ایک مسلمان کے ہاتھوں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی شہید قتل ہو گئے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ شہید ہیں۔ ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اللہ کے نبی مدینے میں داخل ہو رہے تھے سواری پہ سوار ہو کر۔ ام حارثہ اپنے کاپتے ہوئے ہونٹ اور کاپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ آگے بڑھی، آنکھوں سے آنسو کے دریا جاری تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس پہنچی، اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ، یہ الفاظ بخاری کے ہیں، یا رسول اللہ قد علمت موقعۃ حارثہ فی قلبی، اے اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں حارثہ میرے لیے کیا تھا۔ اے اللہ کے نبی وہ میرا لال تھا، میرا لختے جگر تھا، میرے دل کا سکون تھا، میرے دل کا قرار تھا، میری بڑھاپے کی لاٹھی تھا۔ اے اللہ کے نبی ان کان فی الجنت لم ابکی علیہ، آپ کے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہید نہیں ہے۔ ان کان فی الجنت لم ابکی علیہ، اگر وہ جنت میں ہے، زمین دیکھے گی، آسمان دیکھے گا، میں اپنے بیٹے کی شہادت پر ایک بوند آنسو نہیں نکالوں گی۔ ان کان فی الجنت لم ابکی علیہ والا فسترى ما اصنع یا رسول اللہ، اگر جنت میں نہیں ہوا میرا بیٹا، اگر جنت میں نہیں ہوا اللہ کے نبی، تو آپ دیکھیں گے میں کیا کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حارثہ کو دیکھا، ان کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو کو دیکھا، ان کے کانپتے ہوئے پیروں کو دیکھا، ان کے لڑکھڑاتے ہوئے ہونٹوں زبان کو دیکھا۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آپ کو اللہ کے نبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی کہ اے اللہ میں اس کو کیا جواب دوں۔ پھر آپ پلٹے اور کیا فرمایا، احبلتی یا ام حارثہ اجنت واحدہ انہا جنان وان ابنک حارثہ فی فردوس الاعلی۔
اے ام حارثہ کیسی بہکی بہکی بات کر رہی ہو؟ اجنت واحدہ، کیا جنت کوئی ایک جنت ہے؟ انہا جنان، جنت بے شمار ہے۔ وَإِنَّ ابْنَكَ حارثہ فی فردوس الاعلی، اور تمہارا بیٹا حارثہ فردوس اعلی میں ہے۔ ماں پلٹی، صحابہ کرام نے دیکھا، خوش کے جا رہی تھی کہ الحمدللہ میرا بیٹا شہید ہے، جنتی ہے، نہیں روئی۔ یہ صحابہ اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے مسلمانوں۔ اور ایک دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یتیم صحابی نوجوان، کہا اے اللہ کے نبی میں اپنے باغ کی دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے باغ کی دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری باغ کی دیوار اور میری حد کے درمیان ایک دوسرے صحابی کا پیڑ آ رہا ہے، تو اے اللہ کے نبی ان سے کہیے وہ پیڑ مجھے دے دیں، مجھے پیڑ دے دیں۔ اللہ کے نبی ان کے پاس گئے اور کہا کہ انہیں یہ درخت دے دو۔ فَأَبَى الرَّجُلُ، انہوں نے کہا میں نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ انہیں یہ درخت دے دو، کہا فَأَبَى الرَّجُلُ، پھر انہوں نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی پھر کہا بینی ہذہ النخلۃ بشجرۃ فی الجنہ، مجھے اس درخت کو بیچ دو جنت کے ایک درخت کے بدلے۔ اور جنت کا درخت آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا ہے؟ یسیر الراغب فی ظلها مسیرۃ 100 عام لا یقطعها، جنت کے درخت کے ایک پیڑ کے نیچے سواری سے نکلے گا، 100 سال تک چلتا رہے گا، اس ایک پیڑ کو کراس نہیں کر پائے گا، پار نہیں کر پائے گا۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں آواز گئی بنخلۃ جنہ، جنت کے درخت کے بدلے۔ کہا اے اللہ کے نبی اگر میں ان کو یہ درخت دے دوں خرید کر اس یتیم کو، تو کیا وہ درخت جو آپ ان کو دلا رہے تھے جنت کا مجھے مل جائے گا؟ اللہ کے نبی کہا ہاں مل جائے گا۔ حضرت ابو دحدہ اس صحابی کے پاس آئے، کہا میرا باغ جانتے ہو؟ میرا باغ جانتے ہو؟ کہاں تمہارے باغ کو کون نہیں جانتا، مدینے کا سب سے بڑا باغ جس میں کتنے درخت ہیں آپ کو معلوم ہے؟ ابو دحدہ کے باغ میں معلوم کتنے درخت ہیں؟ 600 درخت، 600 کھجور کے درخت، ایک کنواں اور ایک گھر رہنے کے لیے جس میں ان کی بیوی اور بچے عیش زندگی گزار رہے تھے۔ کہا میں اپنے تمہارے اس ایک درخت کو خرید رہا ہوں اپنے پورے باغ کے بدلے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں تمہارے ایک درخت کو خرید رہا ہوں اپنے پورے باغ کے بدلے، تیار ہو؟ کہا تیار ہیں۔ بیچ دیا، اپنے باغ کی طرف بڑھے، سوچ میں ڈوبے، بڑے خوش تھے، دروازے پہ پہنچے، دیکھا ان کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ باغ میں کھیل رہی ہے، باغ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، دروازے پر دستک دی، لیکن یہ باغ تو میرا باغ نہیں، یہ گھر تو میرا گھر نہیں، میں اس میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ تو آواز لگائی یا ام الدحدہ اخرجی من الباب، اخرجی من الباب بستانی فإنی قد بعتہ، اے ام دحدہ باغ سے باہر آ جاؤ۔ کہا یہ ابو دحدہ یہ آپ کا گھر ہے، اندر آئیے۔ کہا نہیں، باغ سے نکل جاؤ، فإنی قد بعتہ، کیونکہ اس باغ کو میں نے بیچ دیا ہے۔ باغ کو بیچ دیا؟ اتنے بڑے باغ کو بیچ دیا کس چیز کے بدلے میں؟ یہ ہماری روزی روشنی کا ذریعہ ہے، یہ ہماری انکم کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے مستقبل روشن مستقبل کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے بچوں کے عیش و آرام کا ذریعہ ہے۔ اس باغ کو بیچ دیا۔ کہا فإنی قد بعتہ بنخلۃ فی الجنہ، میں نے پورے باغ کو جنت کے ایک درخت کے بدلے بیچ دیا ہے۔ قربان جائے اس عورت پر ہماری مائیں اور بہنیں، قربان جائیں۔ کیا کہتی ہے؟ ربیح البیع ابا الدحدہ، ربیح البیع ابا الدحدہ، اے ابو دحدہ غمگین نہ ہو، دل چھوٹا نہ کرے، بہت فائدے کا سودا ہے۔ اپنے بچوں کو پکڑا، ان کے ہاتھ کو لے کر دروازے پہنچی،
دل میں خیال آیا کہ کہیں اس باغ کی کوئی چیز بچوں کے پاس تو نہیں، جیبوں کو ٹٹولا، تلاشی لی، کچھ نہیں ملا۔ ایک بیٹے نے کھجور منہ میں دبائی تھی، ہاتھ سے انگلی لا کر نکالی اور کہا یہ ہمارے لیے نہیں، یہ اللہ کے لیے ہے۔ وہ کھجور بھی نکال کر پھینک دی اور باہر نکل گئی۔ پورا باغ ہے کوئی مثال جو جیسی مثال لائے؟ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے، انصار نے اللہ کے نبی سے جو ایگریمنٹ کیا، جو وعدہ کیا، اسے انہوں نے پورا کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی راستے جا رہے تھے، آخری بات میں ختم کر دوں گا اپنی بات، میرا کام وقت ختم ہو گیا، صرف 1 منٹ۔ راستے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے ایک طالب علم سے کہا الا اریک امراۃ من اہل الجنہ، اے میرے شاگرد، میں نام بھول گیا شاگرد کا، کیا میں تمہیں جنتی عورتوں میں سے ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ کہا قلنا بلا، ہاں دکھائیے۔ جنتی عورت ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارے ساتھ کھاتی اور پیتی ہے، ہمارے ساتھ اٹھتی اور بیٹھتی ہے۔ مسلمانوں کے درمیان ایک جنتی چلتی پھرتی جنتی عورت موجود ہے، ہاں دکھائیے۔ کہذہ امۃ سودا جاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی اسرا واتکشف، اے اللہ کے نبی، یہ جو کالی کالوٹی لڑکی جا رہی ہے، عورت جا رہی ہے، کالی لڑکی جا رہی ہے، یہ عورت زمانے قدیم میں آج سے 10 سال 20 سال پہلے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی، مجھے دورے پڑتے ہیں اور میں برہنہ ہو جاتی ہوں، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اس سے عافیت دے دے۔ تو اللہ کے نبی نے اس عورت سے کہا ان شئتی صبرتی ولکی الجنہ، اگر تو چاہے تو صبر کر لے، تیرے لیے جنت ہے۔ وَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ لَكَ أَن يُعَافِيَكِ، اور اگر تو چاہتی کہ میں تیرے دعا کر دوں تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ یہ عورت ٹھہری، اپنے حالات میں غور کیا، کہا زندگی تو میں جیسے تیسے کٹ جائے گی، لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہے ان شئتی صبرتی ولکی الجنہ، اگر تو صبر کر لے جائے گی تو میں تیرے لیے جنت ہے۔ آواز دی یا رسول اللہ بل اصبر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی نہیں بلکہ میں صبر کروں گی اور آپ میرے لیے جنت کا وعدہ کریے۔ اللہ کے نبی نے کہا تیرے جنت کا وعدہ ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی ایک اور گزارش ہے، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ مجھے جب دورہ پڑے میں برہنہ ہو جاتی ہوں، یہ کیفیت مجھ پر ختم کر دے، میں برہنہ نہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے دعا کر دی۔ کہا حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا یہ جنتی عورت ہے جس نے جنت کے لیے جس کی زندگی برباد تھی، محفلوں میں نہیں جا سکتی تھی، لوگوں کی شادیوں میں نہیں جا سکتی تھی، لوگوں کی تقریبات میں نہیں جا سکتی تھی، جہاں جاتی تھی دورہ پڑ جاتا تھا، لوگ بھاگتے تھے، لڑکے اس کا مذاق اڑاتے تھے، لوگ اپنے یہاں دعوت نہیں دیتے تھے، دنیا بھر کی ساری تکلیفیں اس نے برداشت کر لی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے سے کہا تھا ان شئت صبرت ولکی الجنہ۔ آج ہم جنت کے لیے کتنی تیاریاں کرتے ہیں، یہ تو بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دن اور رات میں 12 رکعت نماز پڑھی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے گا۔ یہ تو ہم سے ہوتا نہیں، اتنی بڑی قربانیاں ہم سے صدقات و خیرات نہیں ہوتے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، اے رب العالمین ہمیں جنت کی تیاری کی توفیق دے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو جو قربانیاں اللہ تو چاہتے ہم سے، وہ قربانیاں ہم سے لے اور ہم سے راضی ہو جا جب تک اس دار انسان زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارے لیے جنت میں ایک محل بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔